نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کروں گا۔ والد محترم بات کرتے ہوں، کوئی ہدایت کے الفاظ کہتے ہوں اور بچہ دائیں دیکھے بائیں دیکھے اپنے کام میں مشغول رہے، اسے کہتے ہیں یہ بے ادب بچہ ہے۔ جب والد محترم بات کریں تو بچے کو چاہیے پوری توجہ سے اس بات کو سنیں۔ امی جان کوئی بات کہتی ہے، تیری ماں ہے، تیری وہ جنت ہے، تیری خیر خواہ ہے۔ جب ماں کوئی بات کہے بچے پر لازم ہے متوجہ ہو کے سنے، ادب سے بیٹھ کے سنے، ادب سے کھڑے ہو کے سنے، اور اس لیے سنیں یہ میرے خیر خواہ ہیں، میرے آپ بھلائی کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کی قسم جو والدین کی تعظیم کرنے والے ہیں، ادب کرنے والے ہیں، فرمانبردار ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، نہ وہ دنیا میں گھاٹے ہیں نہ آخرت میں گھاٹے میں ہیں، یہ کامیاب نفوس ہیں۔ میں آپ کے سامنے امی جان کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے آپ کے والد محترم کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے اللہ کی بات کروں گا، آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں گا۔ اب آپ خود سوچیں یہ باتیں کتنی غور سے سننے والی ہوں گی، کس قدر اس کو دل میں بٹھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا۔ جو اللہ اس کے رسول کی بات کو غور سے سنتا ہے، اس لیے سنتا ہے عمل کروں گا۔ قرآن پاک اعلان کرتا ہے میں ان کو دنیا آخرت میں کامیاب کر دوں گا۔ لمبا خطاب نہیں ہے، یہ چند گھڑیاں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک سنیں۔ ان چند گھڑیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، ان کی تعلیم کا چرچا کریں، ان کی تعلیم کو سنیں اور عمل کر کے اللہ اس کے رسول کے دربار میں کامیاب بن کے لوٹ جائیں۔ یہ سب جو باتیں سنیں گے ایسا نہیں کرنا، اٹھیں کپڑے جھاڑیں اور جو کر رہے ہیں اس راستے کو نہ چھوڑیں۔ قرآن و حدیث سنا اس لیے جاتا ہے کہ عمل کر کے ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا لعلکم تفلحون۔ جو لوگ ایمان لائے، صاحب ایمان ہے، اللہ ان کو حکم فرما رہا ہے
اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کی ہدایت کرو، صبر کی تبلیغ کرو، صبر کا پیغام آگے پہنچاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ میں تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دوں اور آخرت میں بھی کامیاب کر دوں۔ ایک حدیث پاک میرا موضوع ہے، اس حدیث پاک سے یہ خطاب ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کا پاک کلام گواہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ جس نے اس حدیث پاک پہ عمل کیا اللہ اس کو دنیا آخرت میں کامیاب فرما دے گا۔ حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ جس کو دنیا آخرت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے اسے 4 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ کسی ڈاکٹر کی بات نہیں، کسی حکیم کی بات نہیں، کسی فلاسفر کی بات نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ جس کو دنیا آخرت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے اسے 4 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ نعمتیں حاصل ہیں، خدا کی قسم تو اللہ کا شکر ادا کر۔ اگر ان نعمتوں سے محروم ہیں، ان نعمتوں کو حاصل کر، جستجو کر، مجاہدہ کر۔ جب یہ 4 نعمتیں مل جائیں گی تو رسول پاک فرماتے ہیں تو دنیا آخرت میں کامیاب کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو یہ 4 چیزیں دیتا ہے اسے دنیا آخرت میں کامیاب کر دیتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان جائیں، ہمیں بتائیے وہ 4 چیزیں کیا ہیں جسے عطا ہو جاتی ہیں، جنہیں اللہ عطا کر دیتا ہے اللہ اس کو دنیا آخرت میں کامیاب فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے اللہ اس کو ایسا جسم عطا فرماتا ہے جو تکلیف پر، جو رنج اور غم پر، جو اذیت اور بلا کے نازل ہونے پر وہ جسم صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ دوسرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو ایسا دل عطا فرماتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ اس کو ایسی زبان عطا فرماتا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہوتی ہے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ اس کو ایسی بیوی عطا فرماتا ہے جو اپنے نفس میں اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت کرنے والی نہیں ہوتی۔ یہ ایک حدیث پاک میرا موضوع ہے، اور بشارت تیرے میرے نبی نے دی ہے کہ جس کو اللہ یہ نعمت دیتا ہے، یہ انعامات عطا کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس بندی کو ایسا جسم عطا فرماتا ہے جو تکلیف پہنچنے پر وہ جسم صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو غریب ہو، کالے ہو گورے ہو، تونگر ہو فقیر ہو، اللہ نے ہر ایمان والوں کو خطاب فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں صبر کرو اور صبر کی ہدایت کرو، صبر کی تلقین کرو، صبر کی تبلیغ کرو۔ جب تم صبر کرو گے، تکلیف آنے پر صابر بن کے رہو گے، اور جس
جس کو تکلیف پہنچتی ہے اس کو صبر کی تبلیغ کرو گے، صبر کی ہدایت کرو گے، میں تمہیں دنیا آخرت میں کامیاب کر دوں گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تفلحون۔ او لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، میں نے تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھے۔ وجہ کیا؟ لعلکم تفلحون، جب روزہ رکھو گے تو حرام نہیں دیکھو گے، جب روزہ رکھو گے جھگڑا نہیں کرو گے، جب روزہ رکھو گے چغلی غیبت نہیں کرو گے، جب روزہ رکھو گے تم غیبت نہیں کرو گے، جب روزہ رکھو گے فحش کلامی نہیں کرو گے، جب روزہ رکھو گے حرام نہیں کھاؤ گے، جب روزہ رکھو گے اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ گے، جب نافرمانی چھوڑ دو گے اللہ کی اطاعت کرو گے، لعلکم تتقون، پھر تم پرہیزگار بن جاؤ گے، اللہ کے پیارے بندے بن جاؤ گے۔ بالکل اسی طرح سے یہ پہلی آیت میں اللہ حکم دے رہا ہے، جس طرح روزوں کا حکم دیا اس طرح اللہ فرماتا ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں ایمان والو، صبر کرو اور لوگوں کو صبر کی ہدایت بھی کرو، لوگوں کو صبر کی تلقین بھی کرو، پھر اس کا بدل کیا ہوگا؟ رب کہتا ہے لعلکم تفلحون، میں تمہیں دنیا آخرت میں کامیاب کر دوں گا۔ اس صبر کو سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ، اور پھر شک نہ کرو۔ رب کہتا ہے بغیر شک کے اس بات کو سمجھ لو، ان اللہ مع الصابرین، میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ خدا کی قسم، کوئی علاقے کا بڑا ذمہ دار وڈیرا ساتھ ہو جائے تو بندہ فخر کرتا ہے، کوئی منسٹر کے ساتھ ہو جائے سفر بڑا فخر کرتا ہے، ملک کے وزیر اعظم سے دوستی ہو جائے وہ بڑا فخر کرتا ہے۔ رب کہتا ہے او میرے بندے، مجھ سے مدد مانگ، مجھ سے مدد کا سوال کر، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور پھر شک نہ کر، ان اللہ مع الصابرین، میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا صبر کر، رب کی مدد چاہیے پہلے صبر کر پھر نماز کو ادا کر۔ صبر کیا ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ لفظی معنی ہے رک جانا۔ کس سے رک جانا؟ ٹھہر جانا۔ کس بات پہ ٹھہر جانا؟ نفس نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز پر روک لے، اللہ کی نماز پڑھنی ہے۔ نفس روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو اپنے آپ کو روزے پر ٹھہرا دے، روک لے، رب کا حکم عمل کرنا ہے۔ رب نے تجھے مال دیا، تو صاحب نصاب ہے، تیرا دل زکات دینے کو نہیں کرتا، اپنے دل کو ٹھہرا، اپنے دل کو ٹھہرا، اللہ کا فرض ہے یہ مال کی زکات دینی ہے، تیرا تجھ پہ اللہ نے حج فرض کر دیا، لیکن نفس نہیں مانتا، لاکھوں روپے لگ جائیں گے، اتنے مہینے گھر سے باہر رہوں گا۔ اپنے آپ کو روک، اپنے آپ کو ٹھہرا، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کا حکم ماننے میں۔ جب تو اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں اپنے آپ کو روکے گا، اس کو کہتے اطاعت میں صبر کرنا، اطاعت میں صبر کرنا۔ یہ صبر کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں اللہ نے اس کو 300 درجات عطا فرمائے۔
دوسرا، بندے میں گناہ کرنے کی طاقت ہے، گناہ کر سکتا ہے، یہ اللہ سے ڈر جائے، یہ دل میں رب کا خوف بٹھائے، یہ گناہ کا کام کر کے میں اللہ سے دشمنی لے رہا ہوں، یہ گناہ کر کے میں اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہوں۔ گناہ کرنے کی طاقت ہے، گناہ کرنے کا موقع میسر ہے، کوئی گناہ دیکھنے والا نہیں ہے۔ دل کے نفس کی لذت کے لیے یہ بندہ گناہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن دل میں اتنا اللہ کا خوف ہے، گناہ کا موقع بھی ملا، گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے، یہ بندہ اپنے آپ کو گناہ کرنے سے روک دے، یہ ہے گناہ سے روکنے کا صبر۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں اللہ نے اس کے درجات 900 رکھے ہیں۔ ایک اور صبر ہے، بخار آ گیا، ٹی بی ہو گئی، کینسر ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بڑی تکلیف ہے، بڑا رنج ہے، بڑا دکھ ہے، یہ اللہ سے گلہ نہیں کرتا، یہ اللہ کی شکایت نہیں کرتا، یہ اس تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ بیماری آ گئی، اپنی جان کو یہ صبر کرتا ہے، تکلیف آئی اپنی جان کو یہ صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا، منہ سے گندی الفاظ نہیں نکالتا، اللہ کی ناشکری نہیں کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ صبر، جسم پر کوئی تکلیف بلا نازل ہو یہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کے 600 درجات رکھے ہیں۔ یہ تکلیف دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور دینی بھی ہو سکتی ہے۔ جماعت نکل گئی، جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکا، اللہ کی قسم یہ بہت بڑا دکھ ہے۔ تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی، تکبیر اولیٰ کی نماز نہیں ملی، یہ بہت بڑا دکھ ہے، لیکن یہ دکھ اس کے لیے ہے جو سمجھے، جو نہ سمجھے تو نماز ہی نکل جائے کوئی پرواہ نہیں، ہزاروں گناہ ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن جس کو احساس ہو مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، یہ دین کا نقصان۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے آئے، دیکھا تو تکبیر اولیٰ نکل چکی تھی، آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، جماعت میں شامل ہوئے، با جماعت نماز ادا کی، پوری نماز میں روتے رہے، دعا کر کے چلے تو آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے، روتے روتے گھر چلے گئے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 40 دن تک آپ کے آنسو نہیں تھمے، آتے تھے نماز پڑھنے، روتے ہوئے آتے تھے، جاتے روتے ہوئے جاتے تھے، لوگوں نے گھیر لیا، حضرت 40 دن گزر گئے، آپ کی آنکھیں آنسو خشک نہیں ہوئے، ہم دیکھتے رات کو بھی روتے دن کو بھی روتے، کیا تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا مر جاتا، ہزاروں لوگ افسوس کرنے آتے کہ حسن بصری کا بیٹا مر گیا، میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، کوئی غم کرنے نہیں آیا، کوئی افسوس کرنے نہیں آیا، تو اس سے میں نے جانا تمہارے نزدیک بیٹے کا مرنا مشکل ہے، تکبیر اولیٰ کا فوت ہو جانا یہ کم ہے، اس میں روتا ہوں۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، مدینہ منورہ کے ساتھ آپ کا بہت قیمتی زمین کا خطہ تھا، آپ نے روتے روتے زمین کا خطہ صدقہ کر دیا، یا اللہ میں یہ اس لیے صدقہ کرتا ہوں تکبیر اولیٰ کا کفارہ ادا ہو جائے۔ پہلی تکلیف دین کے معاملے میں نقصان ہو جائے،
اس کا افسوس کرو، اِنَّ لِلَّهِ پڑھو، اس کے لیے کوشش کرو کہ اس کا کوئی کفارہ ادا ہو جائے۔ یہ دین کا نقصان ہے۔ اور دوسرا اپنی جان کا نقصان، کوئی بیماری ہو گئی، کوئی زخم لگ گیا، کوئی مسئلہ بن گیا، گھر کو آگ لگ گئی، چوری ہو گئی، اپنی جان کو دکھ پہنچتا ہے۔ اگر اس پہ صبر کرو گے، واویلا نہیں کرو گے، ناشکری نہیں کرو گے، یہ بھی ایک نقصان ہے۔ اور اللہ کا بندہ جب کسی نقصان پر صبر کرتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، یا اللہ مجھے اس کا ثواب عطا فرما۔ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ دوسرا، آپ کے اہل و عیال میں کوئی نقصان ہو جائے، بیٹا مر گیا، دکھ کی بات ہے، بیٹی مر گئی، دکھ کی بات ہے، ابو جان کا انتقال ہو گیا، دکھ کی بات ہے، امی جان دنیا سے چلی گئی، دکھ کی بات ہے۔ اگر آپ کے اہل و عیال میں کوئی نقصان ہو جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ عورتوں کے لیے خاص طور پہ میری عرض ہے، عورتیں گلے لگ کے بیٹھ جاتی ہیں، دنیا بھر کی بکواس، دنیا بھر کی بےہودگی، پتہ نہیں وہ گا گا کے کیا کیا بکواس کرتی ہیں۔ اور میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، خدا کی قسم یہ اللہ کی رضا کا کام نہیں ہے، اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ تو کس کو خوش کرنا چاہتی ہے؟ گلے لگ کے ایسے بینڈ ڈالتے ہیں، ایسے چیخو پکار کرتے ہیں، ایسے سینہ کو بھی کرتے ہیں، سر کے بال کھول کے پیٹتے ہیں۔ یہ خدا کا دین نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اصحابہ افسوس کرنے آئے، دیکھا تو رسول پاک کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ رونا نرم دل کی نشانی ہے، اور نرم دل ایمان کی نشانی ہے۔ میں آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں، کوئی ناشکری کے لفظ تو نہیں کہتا، میں سننا کو بھی تو نہیں کرتا، میں پیٹتا نہیں ہوں۔ معلوم یہ چلا اگر گھر میں اس طرح کا کوئی نقصان ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، یہ جو پیٹا پیٹی کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ماتم کرنے والے، سینہ کو بھی کرنے والے، بالوں کو نوچنے والے، اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے والے، ان کا حال یہ ہے، پہلے آسمان پر 1,00,000 اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو ان پہ لعنت کرتے ہیں، دوسرے آسمان پر 2,00,000 ایسے فرشتے ہیں جو ان پہ لعنت کرتے ہیں، تیسرے آسمان پر 3,00,000 ایسے فرشتے ہیں جو ان پہ لعنت کرتے ہیں، پانچویں آسمان پر 5,00,000، چھٹے آسمان پر 6,00,000، ساتویں آسمان پر 7,00,000 اور عرش کے نیچے 8,00,000 ایسے فرشتے ہیں جو ان پیٹنے والوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ جب کوئی دکھ آ گیا، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، اللہ سے ثواب کا سوال کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خدا کا نبی، آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، اتنا دکھ ہوا، کسی سے بات ہی نہیں کرتے تھے، دن رات روتے تھے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل میرے نبی کے پاس جا، اس سے پوچھ کہ اللہ نے سوال کیا ہے، تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تیرے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، تجھے کتنا دکھ ہوا ہے، کیا تو بتائے گا کہ اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے، اس کا بدلہ کیا دیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، یا اللہ
اگر تو پوری زمین کو سونے سے بھر کے دے، اس غم کا یہ بدلہ ہو سکتا ہے۔ رب نے کہا میرے نبی داؤد، اگر تو نے صبر کیا ہے، میں اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں، روز قیامت تجھے اس کا اتنا ہی ثواب عطا کروں گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، یہ زندگی میں وقت آتے ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتا ہے۔ جب کوئی تکلیف پہنچے کیا کرنا ہے، جب دکھ پہنچے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اللہ سے اس کا اجر مانگنا ہے، اور وہ پاک ذات صبر کے بدلے میں تجھے اتنا اجر دے گا، تیرے دامن میں تو سمیٹنا چاہے سمیٹ نہیں سکے گا۔ ناشکری نہیں کرنی، واویلا نہیں کرنا، منہ سے غلط کلمات نہیں نکالنے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تو صبر کرے گا، ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کرنے والے پھر میں تیرے ساتھ ہوں۔ دوسرا، اللہ کے محبوب نے فرمایا جب اللہ کسی کو دنیا آخرت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں سرخرو کرنا چاہتا ہے، اس کو دوسری نعمت یہ عطا کرتا ہے، رب ان کو ایسا دل دیتا ہے، ایسا دل دیتا ہے جو اللہ کا شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ شکر میں 3 الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے شین کو شاد سے اخذ کیا گیا۔ شاد کے معنی ہوتے ہیں خوش ہونا۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، ہدایت کا رستہ عطا فرمایا، اگر اللہ ایمان نہ دیتا ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے، ہم گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، ہم کس قدر ذلیل ہوتے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، ہم کس قدر ذلیل ہوتے، آگ کی پوجا کر رہے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، خدا کی قسم ہماری اس میں کوئی ڈونیشن نہیں ہے، ہماری کوئی کوشش نہیں ہے، اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو ایمان کی دولت عطا کی ہے، ہمیں ہدایت کا رستہ عطا کیا ہے، دین اسلام اللہ نے عطا کیا ہے۔ شکر میں سب سے پہلا لفظ شکر ہے، شکر میں شین، اور شین میں نے خوش ہونا۔ رب نے جو ہدایت دی ہے اس پہ خوش ہو جا، کتنا خوش ہو جا، تیرے دماغ سے یہ بات کبھی نہ نکلے، او رب تیرے ہی تو کرم ہے، تیری تو رحمت ہے، تو نے ایمان سے نواز دیا، اگر تو کرم نہ کرتا، اگر تو عطا نہ کرتا، پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہوتے، کس قدر گندے غلیظ ہوتے، شرک کر کے مر جاتے، ساری زندگی جہنم سے کبھی نہ نکل پاتے۔ یہ تیرا کرم ہو گیا، اس پہ خوشی کا اظہار کر کہ اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور پھر جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس پہ بھی اللہ کے سامنے خوشی کا اظہار کر۔ یہ شین اللہ کا شاکر بندہ، اللہ کا شکر کرنے والا بندہ اللہ کی نعمتوں پر بھی خوش ہوتا ہے، اور اللہ نے جو ہدایت دی اس پہ بھی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرا، شکر میں ہے کاف۔ لفظ کاف کام سے اخذ کیا گیا۔ کام، جو بندہ اللہ کا شکر کرنے والا ہوتا ہے، جو رب کی بندی اللہ کی شاکر بندی ہوتی ہے، اس کا ہر کام نبی پاک کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس کام میں سنت رسول کیا ہے، کیسے عمل کریں گے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مرید خربوزے کاشت کیے، جب پہلی فصل آئی ایک بڑا ٹوکرا بھر کے سر پہ لاد کے اپنے مرشد کی خدمت میں لایا، حضرت یہ خربوزے پہلی فصل ہے، آپ کے پاس لایا ہوں، یہ تحفہ قبول کیجیے، ہدیہ قبول کیجیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بیٹھے بیٹھے وہ سارے خربوزے
ایک ایک کر کے سب کو تقسیم کر دیا۔ مرید ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے حضرت مجھے اس پہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اعتراض کروں کہ آپ نے سارے خربوزے کیوں تقسیم کر دیے، لیکن میرے دل کی خواہش تھی آپ بھی نوش فرماتے، آپ بھی کھاتے، بے شک فقیروں بھی دے دیتے، مریدوں کو بھی دے دیتے، لیکن آپ نے ایک خربوزہ نہیں کھایا، ساری تقسیم کر دیے۔ آپ نے فرمایا جب سے میں نے اپنے مرشد کی بیعت کی ہے میں نے کوئی کام رسول پاک کی سنت کے ہٹ کے نہیں کیا۔ یہ بیعت کیا ہے؟ اللہ کا نافرمانی سے توبہ کرنے کا عہد، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ جب بندہ اپنے مرشد سے بیعت کرتا ہے، یہ وعدہ کرتا ہے حضرت میں آپ کے ہاتھ پر یہ وعدہ کرتا ہوں جتنے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانیاں کی، میں اس سے توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹتا ہوں، اللہ کی حکم کو مانوں گا۔ اس کا نام ہے بیعت۔ آپ نے فرمایا جس دن سے میں نے اپنے مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے کوئی کام سنتے رسول کے خلاف نہیں کیا۔ یہ خربوزہ اللہ کی نعمت ہے، تم ہدیہ لے کے آئے، میں نے سارے خربوزے تقسیم کر لیے، اپنے لیے کوئی نہیں رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے میں نے کوئی حدیث پاک نہیں پڑھی، کوئی حدیث پاک نہیں سنی کہ رسول پاک نے خربوزہ کس طرح کاٹا تھا، آڑا کاٹا تھا کہ ترچھا کاٹا تھا۔ میں سوچتا ہوں اللہ کے رسول نے اس خربوزے کو آڑا کاٹا ہو اور میں ترچھا کاٹ لوں، یا نبی پاک نے ترچھا کاٹا ہو میں آڑا کاٹ لوں، سنت کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ مجھے خربوزہ کاٹنے کی سنت کیا ہے پتہ نہیں۔ میں خربوزہ کھاتا ہی نہیں ہوں کہ سنت کے خلاف عمل نہ ہو جائے۔ جو اللہ کا شکر کرنے والا بندہ، جو اللہ کا شکر کرنے والی بندی ہے، اس کو شکر کرنے کے لیے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ شکر میں دوسرا لفظ ہے کاف، اس کو ہر کام نبی پاک کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ تیسرا شکر میں ہے رے لیا گیا ہے رضا الہی سے۔ جو اللہ کا شکر کرنے والا بندہ ہوگا، اللہ کا شکر کرنے والی بندی ہوگی، وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہوگا۔ اللہ خوشی عطا کرے تو الحمدللہ، اللہ غم دے الحمدللہ، اللہ نعمت دے الحمدللہ، اللہ کی طرف سے بلا نازل ہو الحمدللہ۔ یہ بندہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا ہوگا۔ جب یہ دو تینوں چیزیں مل جائیں گی، اللہ کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہو، ہر کام نبی پاک کی سنت کے مطابق کرتا ہو اور رضا الہی میں قربان ہو، یہ اللہ کا شاکر بندہ رب کی شاکر بندی کہلائے گی۔ اللہ کے شکر کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز، اللہ کا بندہ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوگا، اللہ کا شاکر بندہ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوگا، اللہ کے سامنے عاجزی کرے گا، انکساری کرے گا، تواضع کرے گا، یہ اللہ کے شاکر کی پہچان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زمانے کے بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کہتے ہیں یا اللہ میں تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب میں شکر کروں گا زبان کے ساتھ، یہ زبان بھی تو نہیں دی ہے،
یا اللہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، جس زبان سے میں تیرا شکر ادا کروں گا یہ بھی تو نے عطا کی ہے، ہر سانس بھی تیری عطا کی ہوئی ہے، ہر سانس میں تیری بے شمار نعمتیں یہ بھی تو نے عطا کی ہیں، میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکوں گا؟ جب آپ نے یہ کہا اللہ کی طرف سے وحی آئی، میرے نبی تو نے عاجزی کی، تو نے انکساری کی، تو نے تواضع کی، میں نے تیرا شکر قبول کر لیا۔ دوسرا، جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوگا، اللہ کا شکر ادا کرنے والی رب کی بندی ہوگی، وہ نعمت عطا کرنے والے سے محبت کرے گی۔ اگر کوئی آپ کو پیار سے بٹھا کے پانی پلا دے، شربت پلا دے، کولڈ ڈرنک پلا دے، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ کو محبت سے بٹھائے، پیار سے بٹھائے، پھر آپ کو محبت سے کھانا کھلا دے، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ جو اس نے پلایا تھا یہ اس کا نہیں تھا، یہ اللہ کا تھا۔ جو کھلایا تھا یہ بھی اس کا نہیں تھا، اللہ کا تھا۔ وہ اللہ ہر سانس میں تجھے کیا کیا کھلاتا ہے، کیا کیا پلاتا ہے، کیسے کپڑے پہناتا ہے، کتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ اللہ کا شاکر بندہ اللہ سے محبت نہ کرے تو شکر ادا نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہر بندے کو، ہر بندی کو اللہ سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے کہ اس نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تیسرا، اللہ کا شکر کرنے والا جس پاک ذات کی نعمتیں استعمال کرتا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ فرمایا کرتے، یا اللہ پاک ہے تیری ذات ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا، اگر تو کھانا نہ کھلاتا تو بھوکا رکھتا۔ یا اللہ میں تیری تعریف کس طرح کر سکتا ہوں؟ پاک ہے تیری ذات جس نے مجھے کپڑے پہنائے، نہ پہلاتا تو مجھے ننگا رکھتا۔ یا اللہ میں تیری حمد کس طرح بیان کروں؟ اے میرے رب تو نجاست والی چیز کو میرے اندر سے دور کر دیتا ہے۔ حجامت کرنے جاتے تو کہتے یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے میرے جسم سے نجاست کو نکال دیا، اگر نہ نکالتا اے میرے رب روک لیتا میرا کیا ہوتا؟ خدا کی قسم میرے پاس ایک مریض آیا، تکلیف کیا تھی؟ صرف قبض ہوگی، قبض۔ ڈاکٹروں نے کہا یا تو پیٹ پھاٹ کے گند نکالنا پڑے گا، نہیں تو اس کی دل کا دورہ بند ہو جائے گا، یہ مر جائے گا۔ یہ اتنا سا معمولی سا مرض، پخانہ اندر سے نہ نکلے، بندے کا دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ تیرا اللہ ہی تو کرتا ہے۔ اگر یہ اللہ کا بندہ پھر بھی اللہ کی حمد نہ کرے، اللہ کی تعریف نہ کرے، یہ رب کا شکر گزار بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ کا شاکر بندہ، اللہ کا شکر کرنے والی بندی، اس کے لیے لازم ہے جو اللہ اس کو نعمت دے اس نعمت کو وہاں استعمال کرے جہاں اللہ راضی ہے، جہاں اللہ نہیں چاہتا اس نعمت کو وہاں استعمال نہ کرے۔ آنکھیں رب نے کیوں دی ہیں؟ اپنی ماں کی زیارت کر، ابو جان کی زیارت کر، خانہ کعبہ کی زیارت کر، نبی پاک کے روضہ اطہر کی زیارت کر۔ مسجد جانا ہے تو اس رستے کو اس آنکھوں سے دیکھ جو تجھے اللہ کے گھر میں لے جاتی ہیں۔ اگر ان آنکھوں کو حرام جگہ استعمال کرے گا، کسی کی ماں بہن بیٹی کو شہوت سے دیکھے گا، یہ آنکھوں کا زنا، تو نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تیری آنکھیں وہاں استعمال ہونی چاہیے جہاں اللہ چاہتا ہے،
تیری زبان وہاں استعمال ہونی چاہیے جہاں اللہ چاہتا ہے، تیرے ہاتھ وہاں استعمال ہونے چاہیے جہاں اللہ چاہتا ہے۔ اگر تو چل کے کہیں جاتا ہے تیرے پیر وہاں استعمال ہو جہاں اللہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان کو وہاں استعمال کرو یہاں اللہ چاہتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جب اپنے اعضاء کو اللہ کی راہ میں چلاؤ گے، اللہ کے شکر گزار بندے کہلاؤ گے، اللہ کے شاکر بندے بن جاؤ گے۔ آگے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا جس کو اللہ دنیا آخرت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے اس کو ایسا جسم دیتا ہے جو تکلیف میں صبر کرنے والا ہوتا ہے، اور ایسا دل عطا فرماتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے، اور رسول پاک نے فرمایا ایسی زبان عطا فرماتا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ یہ اللہ کا ذکر، اس کو سمجھ لو، جو اللہ کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اس نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ جو روزے رکھتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو روزے توڑ دیتا ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مال کی محبت اس کو، اس کی عقل کو اندھا کر دیتی ہے، اللہ حکم ماننے سے باغی ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب حج فرض ہو جائے اس مومن پر یہ چیز لازم ہے، حج ادا کرے۔ اگر حج ادا کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر حج ادا نہیں کرتا اللہ نے فرض کیا ہے یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کو چھوڑ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے جو آنکھ اللہ کے حکم مطابق دیکھتی ہے، یہ آنکھ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ جو زبان اللہ کے حکم مطابق بولتی ہے، یہ زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ جو ہاتھ اللہ کے حکم مطابق پکڑتا ہے، یہ ہاتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ قدم جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں اٹھیں تو یہ اللہ کے ذکر سے غافل کہلاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، بے شک اس کی نمازیں، اس کے روزے اور قرآن پاک کی تلاوت کم ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگرچہ اس کی نمازیں، اس کے روزے اور قرآن پاک کی تلاوت کم ہو۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، بے شک اس کی نمازیں زیادہ ہوں، روزے زیادہ ہوں، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ ہو۔ یہاں نماز، روزے اور قرآن پاک کی تلاوت کا ذکر ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ، رب کی بندی نمازیں بہت پڑھتی ہے، روزے بہت رکھتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتی ہے، لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتی، اللہ کا اطاعت گزار بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کا ذاکر نہیں ہے۔ زیادہ نمازیں، زیادہ روزے، زیادہ قرآن پاک کی تلاوت، یہ نفلی نمازیں، نفلی روزے اور قرآن پاک کی تلاوت کا ذکر ہے۔ کیوں؟ نمازیں تو 5 ہیں جو فرض ہیں، 6 نہیں پڑھ سکتا۔ میری اللہ سے بڑی محبت ہے،
لوگ تو 5 نمازیں فرض پڑھتے ہیں، میں 6-7 نمازیں فرض پڑھتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نمازیں تو 5 ہی فرض ہیں۔ روزے صرف ماہ رمضان کے فرض ہیں، اس کے علاوہ رکھو گے تو نفلی روزے ہیں، فرض صرف ماہ رمضان کے روزے۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی نفلی عبادت ہے۔ کیا معلوم چلا؟ معلوم یہ چلا اگر نفل بہت پڑھتا ہے، اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتا ہے، نفلی روزے بہت رکھتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتا، یہ اللہ کا ذاکر نہیں ہے، یہ اللہ سے غافل ہے۔ لیکن اللہ کا وہ بندہ، اللہ کی بندی، وہ نمازیں نفل کم پڑھتا ہے، وہ روزے نفلی کم رکھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یہ اللہ کا ذاکر بندہ ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ اللہ کیسے ذکر کرتا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا صالح بندہ ہے، خدا کی نیک بندی ہے، اللہ کی متقی بندی ہے، یہ اللہ کے صالح بندے بندیاں، اللہ کے اطاعت گزار بندے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، پریشانی پہنچتی ہے، یہ اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ۔ اللہ اپنے ملائکہ سے کہتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے، میرے فرشتوں یہ کیسی آواز ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ یہ تو مانوس آواز ہے، یہ تیرا ذکر کرنے والے، تیری نمازیں پڑھنے والے، تیری اطاعت کرنے والے، یہ روزہ رکھنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، یا اللہ یہ مانوس آواز ہے۔ اب اس کو کوئی دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، کوئی مرض ہوا، یا اللہ تجھے پکارتے ہیں۔ رب کہتا ہے میرے ملائکہ دیر نہ کرو، جلدی اس کی پریشانی دور کر دو، اس کے غم کو دور کر دو، اس کی بیماری کو شفا میں بدل دو۔ رسول پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کا نیک بندہ، رب کی نیک بندی، اللہ کی اطاعت کرنے والے، جیسی کوئی پریشان ہوتی اللہ کو پکارتے، رب کہتا ہے اس کی پکار کو جلدی سنو، اس کی پریشانیاں جلدی دور کر دو۔ لیکن ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کی، اللہ کی مانتا نہیں ہے، گناہوں میں زندگی گزرتی ہے، نعمتیں خدا کی استعمال کرتا ہے، بات شیطان کی مانتا ہے، نفس کی اتباع کرتا ہے۔ نبی پاک فرماتے یہ گناہگار بندہ، اللہ کی نافرمان بندی، جب اسے کوئی پریشانی آتی ہے یہ بھی اللہ کو پکارتا ہے۔ رب پوچھتا ہے یہ کیسی آواز ہے؟ اللہ کے ملائکہ کہتے یا اللہ غیر مانوس آواز ہے، اس نے راحت میں تیرا ذکر کبھی نہیں کیا، راحت میں تجھے کبھی یاد نہیں کیا، یا اللہ یہ صحت مند تھا، تیری نماز کبھی نہیں پڑھی، تیرا حکم کبھی نہیں مانا۔ اللہ کہتا ہے میرے ملائکہ میں نے اس سے منہ کو پھیرا، تم بھی اس سے منہ پھیر لو۔ اب اس کا کیا حال ہوگا جس سے اللہ ہی منہ پھیر لے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کی ملائکہ اس سے اپنے منہ چہروں کو پھیر لے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کا حکم ماننے والا، رب کو یاد کرنے والا، اس سے پریشانی ہوتی ہے، رب کا حکم ہوتا ہے پریشانیاں دور کر دو۔ اگر رب کا نافرمان ہے، پریشانی میں رب کو پکارتا ہے، رب کہتا ہے میں نے بھی اس سے منہ پھیرا، تم بھی منہ پھیر لو۔ فاذکرونی اذکرکم، بندے تو میری اطاعت کر، تو میرا ذکر کر، میرا حکم مان، پھر میں تیری مدد کروں گا، تجھے پکاروں گا، تجھے یاد کروں گا۔ حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ ایک بار کہتا ہے اللہ
رب 70 بار کہتا ہے جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی میرے بندے، میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے ذکر کی اتنی شان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے محبت کی نشانی اللہ کے ذکر سے محبت، اور اللہ سے بغض کی نشانی، اللہ سے دشمنی کی نشانی اللہ کے ذکر سے دشمنی ہے۔ کیا معلوم چلا؟ جو رب کا بندہ چاہتا ہے اللہ مجھ سے پیار کرے، جو بندہ چاہتا ہو میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں، اللہ کا پیارا بندہ بن جاؤں، تو نبی پاک نے فرمایا اللہ کی محبت کی نشانی اللہ کے ذکر سے محبت ہے، اور اللہ سے بغض کی نشانی اللہ کے ذکر سے بغض کرنا ہے۔ تو چاہتا ہے اللہ سے محبت ہو جائے تو نبی پاک فرماتے اللہ کی محبت کا دروازہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کر رب کی محبت کو پالے۔ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ اس کو جنت کے بہت اونچے مقام پر لے جائے گا۔ غور سے سنو، جتنی کسی کام میں زیادہ کوشش محنت کرنی پڑے اتنا اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کا ذکر کرنے والا، جو اللہ کو یاد کرنے والی، ان کے لیے اصول بدل گیا۔ اگر کوئی اپنی جان اللہ کے راہ میں قربان کر دے اس کو شہید کہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں مارا جائے اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، بلکہ میں اس کو رزق دیتا ہوں۔ اللہ کی راہ میں جتنی تکلیف برداشت کرو گے اتنا بڑا اجر ملے گا، اتنی بڑی عطا ہوگی، اتنا بڑا انعام ہوگا۔ لیکن اللہ کا ذکر کرنے والا، اس کے لیے اللہ نے اصول کو بدل دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نرم نرم بستروں پر جو لوگ اللہ کا ذکر کریں گے اسی وجہ سے اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے گا۔ محنت نہیں کی، مشقت نہیں کی، تکلیف برداشت نہیں کی، نرم بسترے پہ لیٹا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اس کے بدلے جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مومن کے 2 کلمات کے علاوہ کوئی کلمہ اس کے لیے مفید نہیں۔ ہم سارا دن بک بک کرتے ہیں، چگلیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں۔ سن لو رسول پاک نے کیا فرمایا، ابن آدم، سارے مرد ساری عورتیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں، ان سب کو مخاطب کیا گیا۔ ابن آدم کے لیے 2 کلمات کے علاوہ کوئی کلمہ مفید نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 کلمات کیا ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی کلام ابن آدم کے لیے مفید نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا اور دوسرا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ 2 کلام ایسے ہیں ابن آدم کو مفید ہیں، اس کا بھلا کریں گے، اس کے لیے فائدے مند ہوں گے، اس کے علاوہ اپنی زبان سے جو بولتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے دن ہر بندے کا حساب و کتاب ہوگا، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے ان کو جہنم میں دھونس دیا جائے گا، جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہاں سے ایسی آوازیں نکلیں گی، ایسی چیخ و پکار ہوگی، ان کو سانپ کھا رہے ہوں گے، بچھو کھا رہے ہوں گے،
آگ جلا رہی ہو گئی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ایک بندہ ایسا ہوگا اس کی نیکیاں بدیاں برابر ہوں گی، نہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا نہ اس کو جنت میں جانے دیا جائے گا، وہ جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا ہوگا۔ جب جہنم والے روئیں گے، جہنم والے چیخیں گے، خوف کے مارے اس کا دل اچھل اچھل کے گلے میں پھنسے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ میری نیکیاں کم ہیں، یا اللہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئے، میں جنت کا حقدار تو نہیں ہوں، تو نے مجھے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا۔ یا اللہ یہ جہنم والے جو روتے ہیں، چیختے ہیں، تڑپتے ہیں، جہنم کی آگ کی آواز، یہ سانپوں کی چنگاڑنے کی آواز، ان کی شو شو مجھ سے سنی نہیں جاتی، یہ میرا دل اچھل اچھل کے میرے گلے میں پھنستا ہے۔ یا اللہ مجھے اتنی سی مہلت دے دے، میں اپنا منہ جہنم سے پھیر کے جنت کی طرف کر لوں۔ اللہ مہربانی فرمائے گا، اس کو اجازت دے گا، میں تجھے اجازت دیتا ہوں اپنا چہرہ پھیر کے جنت کی طرف کر لے، تاکہ یہ جہنم کی آوازیں تجھے کم پریشان کرے۔ اتنے مشکل وقت میں رسول پاک فرماتے گناہگار جہنم میں سڑ رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے، بچھو سام کھا رہے ہوں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے ملائکہ یہ جہنم میں وہ لوگ جس نے پوری زندگی میں ایک دن میرا ذکر کیا تھا یا ایک بار وہ مجھ سے ڈر گئے تھے، ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری بہن، پھر سن لو اس حدیث پاک کو، یہ اللہ اللہ کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ نبی پاک فرماتے اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، وہ میرے بندے میری بندیاں جس نے پوری زندگی میں ایک دن میرا ذکر کیا یا ایک مقام پر مجھ سے ڈرے، گناہ کرنے کا موقع ملا، گناہ کرنے کا موقع ملا، یہ اللہ سے ڈر گیا، یہ تو گناہ کا کام ہے، اس نے پھر وہ گناہ نہیں کیا، پوری زندگی میں ایک بار اللہ سے ڈرا، پوری زندگی میں ایک دن اللہ کا ذکر کیا، نبی پاک فرماتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا ان سارے مرد عورتوں کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ آپ خوش نصیب نہیں ہو، اللہ نے آپ کو ذکر کی مجلس میں لا کے بٹھا دیا۔ حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا غافل لوگوں میں اس طرح سے ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کفار سے جہاد کر رہے ہو، جہاد کرتے کرتے سارے بھاگ جائیں، ایک بندہ کفار کے سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ کا ذاکر بندہ اللہ کے غافل بندوں میں ایسا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا غافل لوگوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے اندھیرے گھر میں چراغ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بازار میں اللہ کا ذکر کیا ہوگا، بازار میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سودے لینا دینا، بولیاں لگانا، قیمتیں لگانا، سامان لینا، ان کی رقم ادا کرنا، یہ کام بازار میں ہوتا ہے۔ بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو بازاروں میں اللہ کا ذکر کرتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے میں اس کو نور عطا کرے گا اور اس طرح وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا تم کسی مجلس میں جاؤ اور اللہ کا ذکر نہ کرو،
روز قیامت اس مجلس پر افسوس کرو گے، حسرت کرو گے، ہائے یہ مجلس میں گیا، میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، یہ مجلس کسی برکت کی باعث نہ بنی۔ رسول پاک فرماتے ہیں تم کسی رستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرو، یہ سفر کرنا روز قیامت حسرت بن جائے گا، پچھتاوا بن جائے گا، اس پر افسوس کرو گے۔ نبی پاک نے فرمایا تم اپنے بستر میں جاتے ہو، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ تمہارا بستر پہ جانا حسرت بن جائے گا، افسوس بن جائے گا۔ کیا معلوم چلا بازار میں ہو اللہ کا ذکر کرو، سفر میں ہو اللہ کا ذکر کرو، کسی مجلس پہ بیٹھتے ہو اللہ کا ذکر کرو، خدا کی قسم یہ تمہارا عمل روز قیامت اللہ کی رحمت کا سبب بن جائے گا۔ اللہ کا ذکر تین قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا اعزاز سے اللہ کا ذکر کرنا، اور تیسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اس سے پہلے کہ میں اس ذکر کی طرف آؤں، اللہ کے محبوب نے یہ چار چیزیں فرمائی تھیں، پہلے ان کا ذکر کر لوں۔ چوتھی چیز نبی پاک نے فرمایا جن کو اللہ دین دنیا میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے، دین دنیا میں کامیاب کرتا ہے، اس کو چار نعمتیں عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلے صبر کرنے والا جسم، شکر کرنے والا دل، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، اور چوتھا نبی پاک نے فرمایا ایسی بیوی عطا کرتا ہے جو اپنے نفس میں اور شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، اب اس بات کو غور سے سن لیں، مرد کو اپنے حق ادا کرنے اگر نہیں کیے روز قیامت فالج ہو جائے گا، آدھا دھڑ مر جائے گا۔ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو، جو خود کھاتے ہو بیوی کو کھلاؤ، جیسا کپڑا خود پہنتے ہو بیوی کو پہناؤ، بیوی کو گالی نہ دو، بیوی کو نہ مارو، گھر سے نہ نکالو۔ نبی پاک فرماتے یہ بیوی کے حق اللہ نے رکھے، ان کو ادا کر کے اللہ کے سامنے بری ہو جاؤ۔ میری بیٹی، میری بہن، نبی پاک نے فرمایا چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں کو عطا کرتا ہے، اگر وہ عطا کر دے تو دنیا آخرت میں کامیابی دیتا ہے، وہ یہ ہے اللہ ایسی بیوی عطا کرتا ہے جو اپنے نفس میں اور شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی۔ شوہر جس مرد سے ملنے سے بیوی کو منع کر دے، بیوی کا حق نہیں اس مرد سے ملے۔ نبی پاک فرماتے ہیں بیوی کا حق نہیں ہے اپنے بستر پر غیر مرد کو بیٹھنے دے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جو عورت بن سور کے آراستہ پیراستہ کر کے غیر مردوں میں جاتی ہے وہ زانیہ ہے، اور جو مرد اس کو دیکھتے وہ بھی سارے زانی۔ جو عورت اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کر کے غیر مردوں میں جاتی ہے یہ زانیہ، اور نبی پاک فرماتے جو مرد اس کو دیکھے وہ بھی زانی۔ اپنے شوہر کی اطاعت کر، اپنی شوہر کا حکم مان۔ رسول پاک فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے، میں نے دیکھا شب معراج ایک عورت کے دونوں ہاتھ اس کے سر سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے نیچے آگ جلائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس کا دماغ پگھل پگھل کے ناک سے کانوں سے بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کیسی عورت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی تھی۔
رسول پاک فرماتے ہیں میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ان کی شرمگاہ میں بچھو اور سانپ داخل ہو رہے ہیں، وہ چیخیں مار مار کے رو رہی ہے، وہ ڈنگ مار رہے ہیں۔ ایسے مردوں کو دیکھا جن کی شرمگاہ کو بچھو سانپ کاٹ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل امین میں کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے امت کے یہ مرض ہوتے ہیں جو دنیا میں زنا کاری کرتے تھے، اللہ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا ہے، قیامت تک اس عذاب میں مبتلا ہوں گے اور پھر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا جن کو اللہ دنیا آخرت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے ان کو ایسی بیوی عطا فرماتا ہے جو اپنے نفس میں اور شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی۔ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اپنے شوہر کا مال استعمال نہیں کر سکتی۔ اب آتا ہوں آخری خطاب کے حصے پر کہ رسول پاک نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا زندہ اور مردہ کی مثل ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مر گیا۔ آپ دیکھتے ہو چلتا ہے پھرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں تو اللہ کہتا ہے وہ مردہ ہے۔ زندگی اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ اللہ کا ذکر 3 قسم کا، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا کیا شان ہے۔ رسول پاک فرماتے رب نے فرمایا، حدیث قدسی نبی پاک فرماتے رب نے فرمایا میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس بندی کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ مرد، کتنے خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کی وجہ سے ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے رب کہتا ہے میں اس وقت ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں سب سے افضل کون ہے، رتبے میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کسی بندے کی یا بندے کی موت آئے اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، سب سے افضل یہ ہے۔ جب ہر وقت اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، خدا کی قسم جب موت آ جائے گی اللہ کا نام زبان سے نہیں اترے گا۔ یہ زبان کلمہ پڑھ رہی ہوگی، یہ زبان دروشی پڑھ رہی ہوگی، یہ زبان سبحان اللہ الحمد للہ کہہ رہی ہوگی، یہ ذکر کر رہی ہوگی، ذکر سے تر ہوگی اور تیری روح اللہ کی طرف جا رہی ہوگی۔ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں نے ایک شخص کو دیکھا عرش کے نور میں چھپا ہوا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے کہا یہ کون ہے؟ کیا یہ فرشتہ ہے؟ کہا نہیں یہ اللہ کا فرشتہ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیا یہ نبی ہے جو عرش کے نور میں چھپا ہوا ہے؟ کہا نہیں یہ نبی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کون ہے جو عرش کے نور میں چھپا ہوا ہے؟ بتایا گیا یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ آپ کا امتی ہے جس نے 3 کام کیے ہیں۔ اللہ کی قسم اتنی مشکل نہیں ہے، کر لو عرش کے نور میں چھپ جاؤ گے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں آگاہ فرمائے اس کے وہ 3 کام کیا تھے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے پہلا کام جب یہ دنیا میں رہتا تھا اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اور دوسرا کام اس کا یہ تھا اس کا دل مسجد میں
بھٹکا رہتا تھا، ایک نماز پڑھ لیتا تھا، دوسری نماز کا انتظار کرتا تھا، ایک نماز ادا کر لیتا تھا، دوسری نماز کا خیال ہوتا تھا اللہ کب بلائے گا، میں رب کے گھر میں جا کے رب کی نماز ادا کروں گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں تیسرا کام اس کا یہ ہوگا، اس نے یہ کیا تھا۔ نبی پاک فرماتے تیسرا اس نے یہ کام دنیا میں کیا تھا، کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی تھی اور ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے والدین کو برا بھلا نہیں کہا تھا، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ رسول پاک فرماتے ہیں اس عملوں کے بدلے میں یہ اللہ کے نور میں چھپا ہوا تھا، یہ اللہ کے ذکر کی شان ہے۔ دوسرا ذکر اذا کے ساتھ ذکر کرنا، آنکھیں، ہاتھ، پیر یہ اذا ہے، کان اذا ہے۔ اذا سے ذکر کیسے ہوتا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ دیکھیں ہاتھ اٹھائے یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہاتھ باندھے یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رکوع کیا یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے قومہ کیا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے سجدہ کیا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پیر اٹھ رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جب آپ تسبیح کرتے ہیں آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں یہ ہونٹ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں رستہ دیکھتی ہیں یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، یہ آپ کے کان امام کی تکبیر سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ تیرے سارے اعضاء جو اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اعضاء سے اللہ کا ذکر کرنا۔ تیسرا ہے دل سے اللہ کا ذکر کرنا، تیری زبان اللہ کا ذکر کرے خوش نصیب، تیرے بخت بھلے، تیرے اعضاء اللہ کا ذکر کریں تو خوش نصیب بخت والا، کیونکہ بندہ تو اللہ کا ذکر کرنے آیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے آیا ہے، اللہ کو یاد کرنے آیا ہے۔ تیرے زبان سے اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی رحمت، تیرے اعضاء اللہ کا ذکر کرے، یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی عطا ہے، لیکن افضل ترین عمل ہے دل سے اللہ کا ذکر کرنا، اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دل سے اللہ کا ذکر سب سے زیادہ فضیلت والا، وجہ کیا ہے؟ دل کے ذکر سے زبان کا ذکر، اعضاء کا ذکر، اس کو دوام ملتا ہے، اس کو استقامت ملتی ہے۔ دل اللہ کا ذکر نہ کرے کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، دل اللہ کا ذکر نہ کرے کبھی نیکی کرتا ہے کبھی گناہ کرتا ہے، جب دل اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ سارے اعضاء اللہ کے تابع ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دل تمام اعضاء کا بادشاہ، جب دل اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی ساری رعیت اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر جس کو فرشتے نہیں سنتے اس ذکر کے جس کو فرشتے سنتے ہیں، اللہ کا ذکر جس کو فرشتے نہیں سنتے اس اللہ کے ذکر سے جس کو فرشتے سنتے ہیں 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ اللہ کے فرشتے دل کے ذکر کو نہیں سنتے۔ نبی پاک نے فرمایا پتہ ہے یہ اللہ کا ذکر جس کو فرشتے نہیں سنتے وہ کون سا ذکر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ دل کا ذکر ہے۔ امی جان بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں روز محشر جب اللہ اپنے بندوں کو حساب و کتاب کے لیے اکٹھا کرے گا، اپنے ملائکہ کو حکم دے گا اس کے عملوں کو لے آؤ، اللہ کے فرشتے جو اس بندے کے عمل انہوں نے اپنے پاس لکھ کر جمع کیے ہوتے ہیں وہ اعمال لے کے حاضر ہو جاتے ہیں۔
اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، میرے ملائکہ، یہ جو تم نے عمل پیش کی اس کے علاوہ کوئی عمل ہے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ جو اس نے عمل کیا ہم نے اس کے عمل کو لکھ کے محفوظ کر لیا اور تیری خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں اس کا ایک عمل ایسا ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس کا اجر بھی میں عطا کروں گا۔ رسول پاک سے فرمایا اے میرے صحابہ پتہ ہے وہ عمل کیا ہے جس کو اللہ کے فرشتے بھی نہیں جانتے؟ اللہ فرماتا ہے میرے سوا اس عمل کو کوئی نہیں جانتا، اس کا اجر بھی میں عطا کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی آقا ارشاد فرمائیں، میرے محبوب نے فرمایا وہ دل کا ذکر ہوگا جب اللہ اپنی رحمت کے ہاتھ سے دل کے ذکر کا ثواب نیکی کے پڑھنے میں رکھے گا، صرف اس کی بخشش نہیں ہوگی بلکہ جنت میں اعلیٰ مقام کا حقدار بن جائے گا۔ یہ دل کا ذکر صرف اللہ کے نبیوں نے کیا، کسی نبی نے اپنی امت کو عطا نہیں کیا، لیکن میں قربان اپنے رسول پر، اپنے نبی پر، رب کے محبوب پر کہ نبی پاک نے نبیوں کے دل کا نور، دل کا ذکر اپنی امت کو عطا کر کے گئے، اور سب سے پہلے رسول پاک نے غار ثور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دل کا ذکر عطا کیا۔ آج یہ نعمت آپ کو بھی مل جائے گی، قدر کرو گے، خدا کی قسم اللہ رب کریم اس مقام پہ لے جائے گا کہ حدیث پاک کے مطابق مرنے سے پہلے اللہ جنت کے مقام کی آگاہی دے دے گا، جنت کا مقام دکھا دے گا۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ موت سے پہلے جنت کا مقام دکھا دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بری کر دیتا ہے۔ دل کا ذکر کیسے کرنا ہے ابھی آپ سب کو اس کی اجازت دوں گا، 10 منٹ میں طریقہ سمجھاؤں گا۔ اگر آپ نے عمل کیا سال نہیں، مہینے نہیں، چند دن لگے گے، دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جائے گا۔ حال یہ ہوگا ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، زبان سے کاروبار کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، آنکھیں سوئی ہوگی، دل اللہ کا ذکر کرے گا، بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ اللہ یہ نعمت سب کو عطا فرمائے۔ میں ایک دوست کو طریقہ بتاؤں گا، اجازت کٹھی دے دوں گا، تب جا کر کے دیکھ لو اور سن لو کہ دل کا ذکر کس طرح کرنا ہے۔ سب میری طرف دیکھیں، سب توجہ فرمائیں، یہ دل کا ذکر کس طرح کیا جاتا ہے۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کے الٹی طرف کھبے پاسے لیفٹ سائڈ پر یہ دیکھیں، یہ دل کی جگہ ہے۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل کھبے پاسے دائیں بائیں طرف لیفٹ سائڈ پہ، یہ پستان ہے، پستان سے 2 انگلی نیچے پہلو کی طرف یہاں دل ہوتا ہے۔ یہ دل اللہ کی محبت کا مقام ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کر رہے کرتے رہو، لیکن اپنا خیال اپنا تصور ہر وقت دل کے مقام پہ رکھو۔ یہاں دل ہوتا ہے، یہاں رکھو۔ میرا دل کہتا ہے، غور سے سنو کیا کہتا ہے، توجہ کر کے سنو۔ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل بائیں طرف پستان سے 2 انگلی نیچے تھوڑا اوپر کرو اس کو۔ دل اللہ کی محبت کا مقام ہے، اللہ کی معرفت کا مقام ہے۔ یہ دل کا ذکر
اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت اللہ، مومن مرد عورت کوئی بھی ہو اس کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس میں شک نہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی مومن ہیں، دل اللہ کا گھر ہونا چاہیے، لیکن ہمارا دل اللہ کا گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہیں، یہ گندے دل اللہ کا گھر نہیں بن سکتے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میں گناہ گار بندہ ہوں، کرسی پہ بیٹھوں، بیڈ پہ لیٹوں، اگر گرد ہو پہلے جھاڑوں گا پھر لیٹوں گا، پہلے جھاڑوں گا پھر بیٹھوں گا۔ کتے کو دیکھ لیں، کتا بیٹھتا ہے پہلے جگہ کو دیکھتا ہے، اگر جگہ صاف نہ ہو اپنی دم سے پہلے جگہ کو صاف کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے۔ اللہ بے نیاز ذات، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ گندے دل میں کیسے آئے گا؟ گرد میں کوئی گندگی نہیں، ہاتھ پھیرو گرد صاف ہو جاتی ہے، لیکن اصل گندگی دل کی گندگی، ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، گناہ کی محبت، زنا کی محبت، یہ گندے دل، یہ غلیظ دل اللہ کا گھر نہیں بن سکتے۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت، یہ اجازت کیا ہے؟ کتاب پڑھ لو، لکھنے والے اللہ کے ولی زمانے کے محدث آپ لکھتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگو یہ دل کے ذکر کی اجازت کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تیرے دل میں اللہ کی محبت اور معرفت کا بیج بو دینا، یہ ذکر کی اجازت ہوتی ہے۔ آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت، اب طریقہ سمجھ لو کیسے کرنا ہے، سمجھ کے کر لو اور دین و دنیا کی رحمتوں کو سمیٹ لو۔ بڑا آسان طریقہ ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کر رہا ہے کر، جو کام رہا ہوتا رہے، گناہ کا کام نہ ہو۔ اچھا کام کرنے سے اللہ کا دین نہیں روکتا، اللہ اس کے رسول منع نہیں کرتے۔ 24 گھنٹے دنیا کماتا ہے کما، اس سے منع نہیں ہے۔ جائز کام سے اللہ کا دین نہیں روکتا، جو کام کرتا رہے، جو کام ہوتا رہے، لیکن اپنا خیال ہر وقت دل کے مقام پہ رکھ کے سنتا بھی رہے، اپنا تصور دل کے مقام پہ رکھ کر سنتا رہے۔ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آپ یہ تصور کرو یہ دل نہیں بلکہ یہ طوطا ہے، اس کی بولی ہے، آپ کو غور سے سننی ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب توجہ کر کے سنیں گے چند دنوں کے اندر چند یوم کے اندر آپ کو دل کے مقام پر ایسی آواز آئے گی جس طرح گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے۔ یہ ٹک ٹک نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں یہ دل کی دھڑکن ہے، یہ دل کی دھڑکن بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے سمجھ لیں میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بنایا اپنی محبت اور معرفت کے لیے، لیکن پیدا کیا مٹی سے۔ اللہ نور
بندہ خاک کا نور سے کیا تعلق، لیکن کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے پیدا کیا، جب رب نے بندے کو پیدا کیا اس کے دل میں اللہ نے اپنا نور رکھ دیا۔ اسی نور کے ذریعے اللہ کے نبیوں نے اللہ سے رابطہ کیا، اسی نور کے ذریعے اللہ کے رسولوں نے رب سے رابطہ کیا، اسی نور کے ذریعے سے اللہ کے ولیوں نے اللہ سے تعلق کو جوڑا۔ یہ نور ہم نے گناہ کر کر کے، ہم نے خطائیں کر کر کے، ہم نے پاپ کر کر کے اس نور کو دبا دیا۔ دل ہمارے زنگ آلود ہو گئے، دل ہمارے گندے غلیظ ہو گئے، یہ نور اندر دب کے رہ گیا۔ اب یہ گندگیاں ہٹیں گی، یہ زنگ اترے گا، یہ نور ظاہر ہوگا، یہ نور رب سے تعلق کا وسیلہ بن جائے گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ اور غور سے سن۔ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب مومن گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے، ایک کالا داغ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس داغ کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے، گناہ سے توبہ نہ کرے، گناہوں سے داغ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ ہمارے سارے دل کالے ہو گئے، ہمارے سارے دل گندے ہو گئے۔ جب آپ اللہ کے نام کا تصور پکاؤ گے، یہ داغ دھلیں گے، زنگ اترے گا، دل پاک ہوں گے۔ اور چند دن تجا کر کے سنو گے، دل کے مقام پر ایسی آواز آئے گی جس طرح گھڑی کی ٹک 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 ہوتی ہے۔ یہ ٹک ٹک نہیں ہے، یہ داغ تھوڑے اترے، یہ تھوڑا زنگ اترا۔ وہ جو نور اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کی تھوڑی آواز آنے لگی۔ جب توجہ پکاؤ گے، تصور پکاؤ گے، زنگ اترے گا، دل پاک ہوگا۔ پھر یہی جو ٹک ٹک کی آواز ہے یہ ایسے بدل جائے گی، دل کے مقام پر ایسی آواز آئے گی جس طرح زبان سے نکلتا ہے اللہ اللہ، قلب سے نکلے گا، دل اللہ کے نام سے زندہ ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ کو فنا نہیں، اللہ باقی ہے۔ اللہ کے نام سے جو دل زندہ ہو جائے گا یہ بھی لافانی ہو جائے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ دل کی زبان جلدی جاری ہو جائے، دل زندہ ہو جائے، آپ اللہ کے ولی بن جائیں، گناہ سے نفرت ہو جائے، نیکی کی توفیق ہو جائے، اللہ کا رنگ چڑھ جائے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادت ہے جو نبی پاک غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے مراقبہ کرنے سے بنے، جس نے مراقبہ زیادہ کیا وہ اللہ کا بڑا ولی بن گیا۔ مراقبہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ بھی مراقبے کی کثرت کر کے اللہ کے ولی بن جاؤ۔ مراقبہ کیسے کرتے؟ جب بھی وقت ملے، صبح، دوپہر، شام، رات، کوئی وقت ہو، جتنا وقت ملے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، پابندی نہیں ہے، جتنا وقت مل جائے۔ وضو ہے یا نہیں شرط نہیں ہے، کر لو تو کر لو، نہ کرو تو کوئی بات نہیں۔ کیسے مراقبہ کرو گے؟ جب بھی وقت ملا، جتنا وقت ملا، وضو کوئی شرط نہیں ہے، فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے گردن کو دل کی طرف جھکا لو، آنکھیں بند،
گردن نیچے کر کے آج تک جو گناہ کیے پہلے گناہوں سے توبہ کرو۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے نبیوں کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا میں پاک ہوں۔ ہر بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو مرنے سے پہلے گناہوں سے توبہ کر لے۔ مر کے توبہ نہیں، لیکن رسول پاک فرماتے ہیں کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ کیسے مراقبہ کرو گے؟ فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر آنکھیں بند، گردن کو دل کی طرف جھکا، گردن جھکا کے پھر آج تک جو گناہ کیے ہیں ان کو یاد کر کے تھوڑا رو لے، دو چار آنسو بہا دے۔ نبی پاک فرماتے روزے قیامت گناہ گار اتنا روئیں گے ان کے آنسوؤں میں کشتیاں کھینچی جا سکتی ہوں گی، جہاز چلائے جا سکتے ہوں گے، وہ رونا کسی کام نہیں آئے گا۔ لیکن نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کا مومن بندہ، مرد عورت، اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا ہی رو لے، اس کی آنکھ کے پلک کے بال گیلے ہو جائیں، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی اللہ کا مومن بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا رو لے، اس کی آنکھ سے اتنا پانی نکل جائے جتنا مکھی کا سر ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ یہی رو لے، مر کے رویا کام نہیں آئے گا۔ کیسے مراقبہ کرو گے؟ فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر جو گناہ کیے ان کو یاد کر کے اللہ سے سچی توبہ کر اور آنکھوں سے آنسو بہا، توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پر لا اور سن، دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ مراقبہ ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کہ دل کہتا ہے اللہ اللہ۔ فارغ ہو جا، اپنی زندگی ضائع نہ کر، فارغ ہوتے ہی مراقبے میں بیٹھ جا، بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے گناہوں پہ رو دھو کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن، دل کہتا ہے اللہ اللہ، تیرا دل اللہ کے نام سے زندہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ او میرے بھائی، او میری پیاری بہن، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ، زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں، بے نمازی مر جائے نماز جنازہ نہیں ہوتی، بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر دفن کر دو گے اس بے نمازی کی وجہ سے 40 قبریں دائیں، 40 قبریں بائیں، 40 قبریں پیر کی طرف اور 40 قبریں سر کی طرف، اس منحوس کی وجہ سے ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ بے نمازی شادی شدہ ہو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں۔ کس کے فتوے؟ آج کل کے فتوے نہیں ہیں، نبی پاک کے صحابہ کرام کے فتوے، رسول پاک کے غلاموں کے فتوے،
تابعین کے فتوے، تبع تابعین کے فتوے، ائمہ کرام کے فتوے، شک ہے آ جاؤ میں دکھا دیتا ہوں، دیکھ لو، خود پڑھ لو، دین نہیں بدلے گا، قیامت تک دین یہی رہے گا۔ خود تو نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے، تیرے گھر میں جتنے فرد ہیں ان کو نماز پڑھانی بھی ہے، اگر نہیں پڑھائی خدا کی قسم بچ نہیں سکو گے، نجات نہیں ہے۔ شوہر کو اس کی بیوی گریبان سے پکڑ کر، گردن سے پکڑ کر جہنم تک گھسیٹے گی۔ بیٹا بیٹی اگر ان کو نماز نہیں پڑھائی اپنی ماں باپ کی گردنیں پکڑ کے جہنم تک گھسیٹیں گے۔ شوہر روئے گا، اپنے احسان یاد دلائے گا، ماں باپ روئیں گے، اپنے بچوں کو اپنے احسان یاد دلائیں گے۔ بیوی کہے گی میں تیرے سارے احسان جانتی ہوں، کبھی کھانا دیر سے پکاتی تھی، گالیاں دیتے تھے، کبھی کپڑے نہیں دھوئے تو جوتوں سے مارا تھا، نماز نہیں پڑھائی، تو میرا شوہر تھا، میں تیری غلام تھی، میں تیرے ماتحت تھی، اگر تو نماز پڑھا دیتا میں جہنم سے بچ جاتی، تو نے نماز نہیں پڑھائی، اپنا حق ادا نہیں کیا، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تجھے جہنم میں لے کے جاؤں گی۔ بیٹا بیٹی اپنی ماں باپ کی گردنیں پکڑے جنت تر گھسیٹیں گے، ماں روئے گی، باپ روئے گا، اپنے احسان یاد دلائیں گے۔ بیٹا بیٹی کہیں گے ممی ڈیڈی ہمارے اسکول کی بڑی فکر تھی، اسکول نہیں جاتے تھے تو گالیاں دیتے تھے، اسکول نہیں جاتے تھے تو مارتے تھے، کہتے تھے میں اتنے 1000 فیس دیتا ہوں، نہیں پڑھو گے تو کیا کرو گے، نماز نہیں پڑھائی، ممی ڈیڈی ہم جہنمی ہو گئے، ہم اکیلے جہنم میں نہیں جائیں گے، تمہیں ساتھ لے کے جائیں گے۔ اللہ کا حکم آ جائے گا، یہ بیویاں سچ کہہ رہی ہیں، یہ بیٹا بیٹی بھی سچ کہہ رہے ہیں۔ پہلے ماں باپ کو، پہلے شوہر کو منہ کے بل گھسیٹو، او میرے فرشتوں، پہلے شوہر کو ماں باپ کو منہ کے بل گھسیٹو، پھر ان کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، اوندے منہ جہنم میں ڈال دو، بڑا پچھتانا پڑے گا، بڑا رونا پڑے گا، یہ پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا۔ حق ادا کرو، گھر والوں کو بھی نماز پڑھاؤ تاکہ روز قیامت ہم اللہ کو یہ عذر پیش کرے، یا اللہ میں نے اپنا حق ادا کیا تھا۔ نماز پڑھے، وضو کرے، وضو میں یہ مسواک رسول پاک کی سنت ایسے پکڑتے، یہ پکڑنے کا طریقہ ہے، گیلا کرو، منہ میں پانی ڈالو، دائیں پھیرو، بائیں پھیرو، حلقے میں پھیرو، دھو لو، پھر پھیرو، دھو لو، 3 بار پھیرو، رسول پاک کی سنت ادا ہو گئی، منہ صاف ہو گیا، بدبو ختم ہو گئی۔ لیکن شان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس وضو میں مسواک استعمال کر کے نماز پڑھی جائے وہ نماز بغیر مسواک کی وضو سے 70 گنا زیادہ شان رکھتی ہے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں جو 5 وضو میں مسواک استعمال کر کے وضو کر کے نماز پڑھے، جب موت کا وقت آئے گا، مرنے کا وقت آئے گا، اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد اس کی روح کو قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی۔ رسول پاک فرماتے ہیں جس کا مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ شہادت ہوگا، اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے،
ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں، ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں۔ ہم آج کل نماز بھی ننگے سر پڑھنے لگے ہیں۔ اور بھائی ٹوپی کیوں نہیں رکھتے؟ اور میرے بالوں کا اسٹائل خراب ہوتا ہے ٹوپی رکھ کے۔ او بھائی تو سارا ہی خراب ہو گیا بالوں کو بچاتے بچاتے۔ ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں، بہترین ٹوپی لے لو، ننگے سر نہ پھرو۔ یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی نہ مؤذن کی نشانی، یہ ہے تیرے میرے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب تک میرے امتی دستار باندھیں گے صاحب عزت رہیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا جس نماز میں پگڑی باندھی جائے وہ نماز بغیر پگڑی کی نماز سے 27 گنا زیادہ شان رکھتی ہے۔ یہ داڑھی سب دیکھو، داڑھی رکھنا واجب، کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو، کوئی مسلک ہو عالم ہونا چاہیے، آپ پوچھ لو۔ داڑھی رکھنا واجب، اگر واجب پہ عمل نہ کرے اور موت آ جائے مر جائے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کی حد کم از کم دیکھیں ایسے ناپے ٹھوڑی کے نیچے سے، یہ جو میرے ہاتھ میں آ گئی ہے یہ بڑی ہے، کم از کم 4 انگلی 1 مٹھی، بڑی ہو جائے کوئی بات نہیں، 4 انگلی سے 1 رتی چھوٹی نہیں کر سکتے۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، 1 مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ رسول پاک فرماتے ہیں داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فکر نہیں کر، فکر نہیں کر، میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے میں تیرے پیروں کو ہاتھ لگاتا ہوں، اگر آپ راضی ہو جاؤ میں بھی اپنے باپ کے پیروں کو ہاتھ لگانے کے لیے حاضر ہوں۔ اتنی عرض قبول کر لو، اتنی درخواست قبول کر لو، آپ صرف یہ ذکر کر لو۔ کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ اور سنتا رہ۔ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ کا نام تیری رگ رگ میں، تیری نس نس میں اللہ کا نور بھر دے گا۔ جب فارغ ہو جاؤ تو کیا کرتے؟ فارغ بیٹھ کے چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، گالیاں دیں گے، گندی فلمیں دیکھیں گے، فیک ڈرامے دیکھیں گے، مر گئے۔ اللہ کی قسم نہ یہ زندگی اچھی ہے نہ یہ موت اچھی ہے، ان کو بدل لو۔ کیسے بدلے گی؟ جب فارغ ہو جاؤ 1 منٹ ضائع نہ کرو، بیٹھ کر مراقبہ کرو، بیٹھ کر آنکھیں بند، گردن نیچے، رو دھو کے پہلے گناہ کی توبہ کر، پھر اپنے خیال کو دل کے مقام پہ لا اور سن۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ۔ اس طرح مراقبہ کرو گے، ہر وقت خیال پکاؤ گے، اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ اس کے علاوہ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، اللہ نے زبان بھی اپنے ذکر کے لیے دی ہے۔ ہم نے زبان سے گناہ بہت کیے ہیں، اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں 3-4 تسبیح زبان سے کلمہ طیبہ پڑھا کرو۔ ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تسبیح مکمل ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
3-4 تسبیح دروشی پڑھ لیا کرو. جو دروشی آتا ہے اللہ کا نور ہے. 24 گھنٹے بہت ہوتے ہیں. 2-4 تسبیح کلمہ طیبہ، 2-4 تسبیح کلمہ طیبہ کے ساتھ درود شریف. اور جب رات کو سونے کا وقت آ جائے، بستر پر چلے گئے تو استغفار پڑھنا شروع کر دو. استغفار پڑھتے پڑھتے سو جاؤ. نبی پاک فرماتے ہیں جب تم صبح اٹھو گے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر چکا ہوگا، تمہارے سر پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ میرے بھائی، میرے بیٹے، ابھی آپ نے حدیث پاک سنی. نبی پاک فرماتے 2 کلمات کے علاوہ ابن آدم کے لیے کوئی بھی کلام مفید نہیں. عرض کی آقا وہ 2 کلمات کیا ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ایک اللہ کا ذکر اور دوسرا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. آپ سب کو یہ کام کرنا ہے. یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے. جس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہر امتی پر یہ کام واجب ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. آپ کیا کرو؟ ابھی آپ کو اعلان میں یہ بتایا جائے گا. یہ کتابیں خریدو، مقصود الدنیا والآخرہ. اپنے گھر سے شروع کرو. اللہ کا نام پھیلاتے جاؤ، اللہ کا دین پھیلاتے جاؤ. ہر گھر میں دین اسلام کے چراغ جلاتے جاؤ. خدا کی قسم جب اللہ کے پاس جاؤ گے، یہ اللہ کے دین کا کام پھیلانا یہ تو خدا کے نبیوں کا کام ہے. یہ تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی امت کو عطا کر دیا. اتنی بڑی نعمت ملے اور ہم قدر نہ کریں، اسی کو ناشکری کہتے ہیں، اسی کو بدبختی کہتے ہیں. اب یہ اعلان سماعت فرما لیں. آپ سب کو یہ کام کرنا ہے. گھر میں، محلے میں، علاقے میں، شہر میں یہ کام پھیلاتے جاؤ. اور اللہ کا دین جس گھر پہنچے گا وہ دین نور و نور ہو جائے گا. اور انشاءاللہ اس کا اجر آپ دنیا میں بھی پاؤ گے اور آخرت میں بھی پاؤ گے. وما توفیق الا باللہ.